دیکھا ہوگا کہ گھر میں بچے یا بڑے اکثر جھگڑا یہ ہوتا ہے، ان کو بھوک لگی ہوتی ہے اور گھر میں کھانا تیار نہیں ہوتا اور وہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جھگڑا بہت بڑا فساد کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو صبر سکھایا ہوگا تو وہ اس بھوک اور پیاس پہ صبر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسکول ڈیولپمنٹ پلان کا ہمارا چھٹا حصہ ہے، صبر اور شکر کو فروغ دینا۔ صبر اور شکر ہمارے مذہب میں بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب کیونکہ تعلیم کا مقصد ایک قوم بنانا بھی ہے، اور قوم کسی پتھر یا لکڑی یا پہاڑ یا ندی نالے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ افراد کا نام ہے۔ اب تعمیر قوم ہوگی تو تعمیر وطن ہوگا، قوم بنے گی تو وطن بنے گا۔ اب چونکہ قوم افراد سے مل کے بنتی ہے تو فرد جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے۔ وہاں سے چل کے پھر اس کی پہنچ دوسرے رشتہ داروں تک ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا واسطہ بڑھتا ہے، اور پھر وہ ہمارے پاس اسکول میں آ جاتا ہے۔ اب گھر میں بھی اور اسکول میں بھی جب اسے ہم ہر کام میں صبر سکھائیں گے کہ وہ صابر بنے گا، یعنی اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں بچے یا بڑے اکثر جھگڑا یہ ہوتا ہے، ان کو بھوک لگی ہوتی ہے اور گھر میں کھانا تیار نہیں ہوتا اور وہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جھگڑا بہت بڑا فساد کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو صبر سکھایا ہوگا تو وہ اس بھوک اور پیاس پہ صبر کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اداروں میں کسی کام کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن جن افراد میں صبر نہیں ہوتا وہ لائنوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا کام جلدی ہو جائے، میرا کام جلدی ہو جائے، تو جس سے بہت سی معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو قوم اور ملت کو بناتا ہے، اگر ہم اپنے طلباء میں صبر پیدا کر لیں۔ اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے ہر سبق کے ساتھ صبر کا درس دینا ہے، ہر تقریب میں صبر کا درس دینا ہے، تاکہ ہمارے طلباء کے اندر صبر کا جو عنصر ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا جائے۔ ہم نے قرآن و سنت سے ان کو مثالیں دینی ہیں، ہم نے اپنے معاشرے کے جو اکابرین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، انبیاء ہیں، اور دوسرے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کی مثالیں دے کے ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ کوٹ کوٹ کے بھر لینا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں صبر سے کام لینا ہے۔ دوسرا پہلو ہے شکر۔ سب سے پہلا شکر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہر وقت بچوں کو یہ یاد دہانی کرواتے رہیں کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کا جو پورا نظام ہے، پورے کا پورا نظام اور مکمل نظام، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور ہم اس اچھے نظام کے عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ان کو مثالیں دیں، دیکھیں وہ فلاں کی ایک آنکھ نہیں ہے کتنی پریشانی میں ہے، فلاں بول نہیں سکتا کتنی پریشانی میں ہے، فلاں چل نہیں سکتا کتنی پریشانی میں ہے، فلاں کو وہ بیماری ہے کتنی پریشانی میں ہے۔
کہ سب سے پہلے وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اور جب ہم یہ عمل بار بار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے نکلے ہوئے بچے جو ہیں، ہمارے اسکولوں سے نکلے ہوئے بچے جو ہیں، وہ شکر گزار ہوں گے. پھر اس کے بعد دنیا میں بندوں سے واسطہ پڑتا ہے. سب سے پہلے انسان جس سے واسطہ پڑتا ہے کہ انسان کا وہ اس کے والدین ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے محلے دار ہیں یا دوسرے رشتہ دار ہیں. یہی معاشرتی زندگی میں جن لوگوں سے پالا پڑتا ہے ان کے کام کے صلے میں ان کے شکر گزار ہم بن جائیں. اب ہم جب اسکولوں میں بار بار اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی مشق کریں گے، تو ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے اداروں سے نکلے ہوئے بچے جو ہیں، وہ شکر گزار بن جائیں گے، یعنی صابر اور شاکر بن جائیں گے. اب ہم نے جدوجہد نہیں کی ہے. بس دکھ کی بات یہ ہے کہ ملک ہم نے 1947 میں حاصل کیا ہے، لیکن ہم نے ایک اچھی نسل تیار کرنے کے لیے انقلابی بنیادوں پہ ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. ہم جو طاقتور لوگ تھے وہ بادشاہت کے چکروں میں پڑ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم اور صدر بن جائیں. اس سے نیچے جو ان سے نیچے تھے وہ اپنے ایریے کی بادشاہت کے چکر میں رہے ہیں. لیکن یہ جو نیشن بلڈنگ ہے، تعمیر قوم ہے، تعمیر قوم یاد رکھیں، قوم انسانوں سے بنتی ہے، پتھروں سے نہیں، عمارتوں سے نہیں. سب سے پہلے انسان کے اخلاق کو ہم نے بہتر بنانا تھا، وہ ہم نہیں کر سکے. اب جب ہم پوری سوسائٹی کے اخلاق کو بہتر بنا دیں گے تو ہم بے غم ہو جائیں گے. اب دیکھیں، اب ہم ڈر رہے ہیں، ہمارے اندر ایک خوف ہے. ہم بچوں کو کسی سے میل جول کی اجازت نہیں دیتے. اس لیے نہیں دیتے کہ ہم نے اتنی محنت سے اپنے بچے کو لکھایا ہے، پڑھایا ہے، اس کے اخلاق بہتر کیے ہیں، تو کہ یہ بری سوسائٹی میں بیٹھ کے برا نہ ہو جائے. تو یہ کام انقلابی بنیادوں پہ تھا. یہ نہیں ہے کہ قوم کا ایک فرد اپنے پیسوں کے لیے نشہ بیچنا شروع کر دے، اپنے ہی پیسوں کے لیے ملک سے غداری کرے. یعنی جو ملک ایک گھر ہوتا ہے، ایک چھتری ہوتی ہے، ایک چھت ہوتی ہے، جو اپنی چھت کو اڑانے کے لیے چند ٹکوں کی خاطر دشمن سے پیسے لے کے اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچائے. اب ایک نسل 25 سال میں تیار ہوتی ہے، ایک بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی تعلیم مکمل ہونے تک. اگر 25 سال ہم محنت کریں، انقلابی قدم کریں کہ ہم نے قوم یہ بنانی ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک ایسی قوم ہوں گے کہ جس کو کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا، کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی بیرونی سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے ملک کے خلاف کوئی بیرونی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر ہم آج ہی بیٹھ کے اپنے گھر سے اور اپنے اداروں میں اپنے بچوں کو صبر اور شکر سکھا دیں. آخری بات جو دکھ والی بات ہے، اور اگر میں اس میں غلط ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ اپنے کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے معلمین، ہمارے پروفیسرز، ہمارے وکلاء، ہمارے سیاستدان اور نظام مملکت چلانے والے دوسرے افراد جو ہیں، وہ اسلام کے بنیادی عقائد سے بھی ناواقف ہیں. میں روزمرہ سوشل میڈیا میں پڑھتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، بنیادی باتوں سے بھی کہ جن پہ ایک اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، بنیادی عقیدوں سے بھی ناواقف ہیں، بنیاد سے بھی واقف نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں اور اسکولوں میں، ظاہر ہے یہ لوگ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے ہو کے آئے ہیں، وہاں ہم نے انقلابی پروگرام ترتیب نہیں دیے. آپ یقین کریں، یہ
کسی مرد کی برہنہ تصویر گھر میں لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. تو میں ایک پوسٹ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو لوگ فخر سے کہہ رہے تھے کہ اس شخص کی برہنہ تصویر فریم کی ہوئی فلاں کے گھر میں لگی ہوئی ہے، فلاں کے گھر میں لگی ہوئی ہے. وہ اس کو ہو سکتا ہے کچھ ثواب کا کام سمجھتے. تو آج کے اس موضوع میں صبر و شکر ہے